معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنا افضل ہے، جس طرح کے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، ان میں قرآن سب سے افضل ہے۔ اسی طرح تمام مہینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ و ارفع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ وہ آدمی خوش نصیب ہے جو روزے رکھ رہے ہیں اور روزے کے تمام لوازمات کو نبھا رہے ہیں، اس کو مکمل کر رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ بد نصیب ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر روزے نہ رکھے۔ اس سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے جو ہے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام یعنی سابقہ میں فرض کی تھی، چاہے وہ روزہ کسی شکل میں ہو، لیکن روزہ رکھا جاتا تھا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک خاموش رہنا۔ خاموش کا مطلب یہ نہیں چپ چاپ رہنا، لغویات باتوں سے خاموش رہنا، صحبت سے پرہیز کرنا، زنا سے پرہیز کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی صبح صادق سے لے کر کے افطاری کے لیے جو اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے تک ان کاموں سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اعضاء کے معنی جسم کا حصہ، ٹکڑا، ہاتھ ہے تو ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، آنکھ ہے تو آنکھ کا بھی روزہ رکھے، زبان ہے تو زبان کا بھی روزہ رکھے، پیر ہے تو پیر کا بھی روزہ رکھے، سوچ ہے تو سوچ کا بھی روزہ رکھے، ذہن کے اندر خباثت ہے تو خباثت کا بھی روزہ رکھے۔ اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کو مان کر کے روزہ رکھتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا منتخب بندہ ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری نگاہیں غیر محرم یا غیر محرمہ عورتوں پر پڑ جاتا ہے، تو اگر بلا قصد، بلا ارادہ اس طرف نگاہیں آپ کی اٹھتی ہے تو فوراً نگاہ کو اپنی طرف کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر آپ کی نگاہیں ایک بار اٹھی پھر دیکھتے رہ گئے، پھر اٹھی پھر دیکھتے رہ گئے، تو آپ پھر گناہ کے مستحق ہو گئے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی نفل ہی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھے گا تو 70 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ملتا ہے، 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں میرے بھائیوں، کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اللہ رب العزت اضافہ کر کے نیکی لکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنی چاہیے، لغویات باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب سے بڑی ساؤنڈ کم کر دیجیے، یہ سب سے بڑی جو ہے کمی ہے کہ رمضان کے مہینے آنے کے باوجود بوڑھے حضرات اللہ کے خوف سے تراویح بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن نوجوان حضرات ہیں جو ہٹھے کٹھے ہیں، ماشاءاللہ صحت اچھی ہے، وہ روزے کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں اور نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔
اور حال یہ ہے اس گاؤں کا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے نوجوان شراب نوشی کرتے ہیں، دارو پیتے ہیں، اور غلط چیزوں کا کاروبار، غلط چیزوں کا فروخت ہمارے نوجوان کرتے ہیں رمضان کے مہینے۔ میرے بھائیوں، ہم 11 مہینہ شیطانی کریں، بدمعاشی کریں، لیکن ایک مہینے میں کم سے کم اللہ رب العزت کو کسی طرح ہم منائیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کوئی بندہ عصر میں نماز کے لیے نہ آتا تو میں سوچتا ہوں کہ میرا بندہ مغرب میں آئے گا۔ کوئی مغرب میں نہیں آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ عشاء میں آئے گا، کوئی عشاء میں نہیں آتا ہے تو میں سوچتا ہوں فجر میں آئے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ بے رخی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہر چیز میں ہم مر مٹیں گے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے گی تو اس باتوں پر ہمیں بالکل ڈٹ کے رہنی چاہیے۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں فلسطین کا یہ حال ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے، بالغ مرد عورتوں کی بات چھوڑیے، چھوٹے بچوں کو دیکھیے جو ماں کے سینے سے دودھ کھینچ کے پیتا ہے، اس کو دیکھیے۔ آپ ویڈیوز وغیرہ میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں آپ دن بدن دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ لوگ کو جب بھوک لگتی ہے تو جنگل کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں ہمارے مسلمان۔ میرے دوستو، ایک مٹھی میں اگر پاور ہو تو مٹھی پاور والی نہیں کہلائی جاتی ہے۔ اگر مسلمان صرف ایک جگہ میں نیک ہو اور باقی جگہ میں شیطان بدماش ہو تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کی خباثت کی وجہ سے اچھے لوگوں پر جو ہے مدد اتارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج وہ لوگ اتنے پریشان ہیں، فاقہ ہے، کہاں سحری، کہاں افطاری، کہاں کھانا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی ان کا حال معلوم کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ ہیں، ہر وقت ہم اچھے اچھے کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سستی، لاپرواہی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کہیں ایسا موقع، ایسا محل ہندوستان کے اندر نہ عائد کر دے۔ ہمارے بڑے علماء جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور فلسطین کی جو زمین ہے، اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں کو آزمائش میں پہلے ڈالیں گے۔ ابھی فلسطین کی باری ہے، فلسطین کے لوگ ابھی گھس رہے ہیں، مر رہے ہیں اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہندوستان کے لوگ بھی پریشان ہو جائیں۔ اور جو حالات، جو نظریہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دن بدن، یہ لگتا ہے کہ وقت بہت قریب ہے۔ اس لیے اگر ہم تھوڑے ہی صحیح تو ہم صحیح معنی میں جو ایک مسلمان ہونا چاہیے وہ مسلمان ہو کر زندگی گزاریں۔ اگر ہم مسلمان ہو کر نہیں مریں گے تو پھر میرا پیدا ہونا مسلمان کے گھروں میں، مسلمان کے خاندان میں کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کے اوپر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ رکھیں۔ آپ بیمار ہیں تو وہ الگ مسئلہ ہے، آپ نماز کی پابندی کریں، آپ روزوں کا اہتمام کریں۔ نوجوان وہ قوم ہے جس طرف بھی مڑ جاتی ہے یہ قوم اسی طرف رخ اپنا اختیار کر لیتا ہے۔ آج کے نوجوان کے اندر دینداری جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، آج وہ دینداری ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے۔ بڑھاپے میں وحشی جانور بھی صوفی بن جاتا ہے، بڑھاپے میں وحشی جانور بھی بے بس ہو جاتا ہے، وہ شکاری نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کو وہ نیک عمل پسند ہے جو انسان جوانی کی عمر میں کرے۔ فرمایا کہ کوئی نوجوان آدمی جب جوانی کی عمر میں نماز پڑھتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے نا، 70 سجدے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب وہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو وہ ثواب اسے نہیں مل پاتی۔
کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے صحیح سے اٹھ نہیں پاتا، صحیح سے سجدہ نہیں کر پاتا، صحیح سے بیٹھ نہیں پاتا، نماز کے جو ارکان ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی سی کچھ بات ہو جائے فوراً ہم کرسیوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ آج مسائل معلوم کرے، کرسی میں نماز پڑھنا کس حالت میں جائز ہے، کس حالت میں جائز نہیں، کب درست ہے۔ فقہائے کرام لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا بیمار ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے پیر کے اندر اتنی تکلیفیں ہیں کہ پیر بھی نہیں مڑتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نمازیں ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے کہ چلتا بھی ہو، پھرتا بھی ہو، صحیح طریقے سے کھڑا بھی ہوتا ہو اور پھر کرسی میں نماز پڑھتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے کرسی میں بیٹھ کر ایک فیشن کے علاوہ کچھ۔ جس کے پاس مجبوری ہو الگ مسئلہ ہے، اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے، معذور ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں مولانا سرور صاحب ہے، وہ کھڑے نہیں رہ سکتے کسی وقت تک، تو وہ نماز کرسی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اس طرح بیمار ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، کھڑا اگر ہو بھی جاتا ہے لڑکھڑا کر گر جائیں گے، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کرسی میں نہ پڑھے نماز، بلکہ وادی مصلی میں بیٹھ کر نماز کو ادا کر۔ اس لیے میرے دوستو کسی صاحب کو اس سے اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ میرے ذہن میں بہت پہلے سے، بڑے بڑے مساجد میں جائیے، مرکز میں جائیے، پورے بازار گھومتا ہے موٹر سائیکل سے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کرسی لگایا، نماز پڑھ لی۔ نماز ایسی ویسی چیز نہیں ہے، نماز کو بہت دور سے لایا گیا۔ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ 50 مرتبہ 45 مرتبہ گھمایا گیا تب جا کے نماز ہمیں ملی۔ اس لیے میرے دوستو ہم تھوڑی سی عبادت کریں، عبادت کے اندر مضبوطی ہو، ہماری عبادت اتنی نہیں ہو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہو، جب اللہ کے پاس ہم جائیں تو پھر کوئی کام کی عبادت نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہماری نماز، ہماری روزہ شریعت کے مطابق ہو۔ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں اکثر لوگ جب کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو کسی کو گیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو بد ہضمی ہو جاتا ہے، کوئی آدمی جب شروع میں کھانا پینا رمضان میں شروع کرتا ہے کسی کو الٹی ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو بھی ہمیں اپنے علماء کرام سے معلوم کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی انسان کو رمضان کے مہینے میں الٹی ہو جائے، کھانا کھایا تھا اور کھانا ہضم نہیں ہو پایا، بد ہضمی ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر الٹی کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے، فتاوی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر الٹی منہ بھر کے ہوتا ہے، منہ بھر کے تو ناپا نہیں جا سکتا، اس کو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو الٹی اتنا آ گیا، اب وہ اپنے منہ کو الٹی کرتے وقت بند کرتا ہے تو بند نہیں ہوتا، آدھا الٹی کر دیتا ہے اور آدھا جو ہے اندر چلے جاتا ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ منہ بھر کر کے۔ ایک شکل یہ ہو گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کسی آدمی کو الٹی تو نہیں ہوا لیکن کھٹی ڈھکار آ رہی تھی، بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ نکل گیا پانی، تو یہ دوسری شکل ہے۔ فرمایا کہ اگر منہ بھر کر کے کسی آدمی کو الٹی ہوتا ہے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ آدمی پورے دن روزے دار کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کھٹا پانی بار بار منہ سے نکلتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسری شکل الٹی کے تعلق سے، اگر کسی آدمی کو تھوڑا کر کے الٹی ہوا، تھوڑا ابھی ہو گیا، آ کے ابھی تھوڑی سی الٹی ہو گئی، پھر 10 منٹ کے بعد تھوڑی سی الٹی ہو گئی، تھوڑی سی الٹی ہو گئی، فرمایا کہ یہ تینوں جگہ جو الٹی کیا ہے وہ آدمی، تینوں الٹی کو ہم اگر پیمائش کرتے ہیں، ناپتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر منہ کے اندر ڈالا جائے تو منہ بھر جائے گا یا نہیں جائے، تو فرمایا کہ اگر منہ بھر جانے کا اندازہ ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طرح میرے دوستو رمضان کے مہینے بہت سارے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، کسی کا کان خراب ہوتا ہے، کسی کا آنکھ کے اندر جو دقتیں ہوتی ہیں، تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی کا آنکھ کے اندر خرابی ہے، کیا وہ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں۔ جواب، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز درست ہے، اس سے روزے میں کوئی کراہیت نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کان میں اگر کوئی آدمی دوائی ڈالتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف علماء نے کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے، کسی علماء نے یہ لکھا، بعض علماء نے، کہ اگر وہ دوائی ایسی ہو کان میں ڈالنے والی جو سوکھا ہو، جو اندر تک نہ جائے بہہ کر کے، تو فرمایا کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن افضل قول یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے، چاہے وہ دوائی بہہ جائے یا کان کے اندر کہیں بھی جائے، فرمایا کہ روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم کان میں دوائی نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی سرما پہننے کا عادی ہے، آنکھ میں کھجلی ہے، آنکھ کھجلاتا ہے، تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی سرما جو ہے لگا لیتا ہے تو اس سے کیا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ فرمایا کہ سرما لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے اور ان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے ہر دن، چاہے وہ آدمی ڈائبٹیز والا ہو یا کسی اور طرح کی بیمار ہو، وہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگایا جاتا ہو یا نسوں میں لگایا جاتا ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گوشت میں انجیکشن لگاتا ہے تو کیا ان کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب، ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ آدمی گوشت کے بجائے اگر نس وغیرہ میں لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ فرمایا کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بیماری کی حالت ہے، بہت سارے لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، بلڈ نکالتا ہے جس میں سے ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے، تو کیا بلڈ خون بدن سے نکالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب، خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ خون نکالنے سے اس میں کوئی چیز روزہ توڑنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بہت بیمار ہے، زندگی اور موت سے کھیل رہے ہیں، اب اس کے جسم کے اندر خون ہے ہی نہیں، ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خون چڑھانا ہوگا۔ کیا اس آدمی کو خون جو آدمی دیتا ہے اپنے جسم سے نکال کر کے، اگر وہ خون دے دے جسم سے نکال کر کے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جو آدمی اپنے بدن سے خون دیتا ہے دوسرے آدمی کو؟ فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ اپنے جسم سے خون نکال کر اس بندے کو دیتا ہے اور ان کو یہ بہت زیادہ پریشانی ہونے کا سمبھاونا ہے یا اندیشہ ہے، تو فرمایا کہ پھر ایسی حالت میں خون نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جان ہے، کہاوت مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں پاکی ناپاکی کے تعلق سے بھی چند مسائل آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میاں بیوی ہے، آپس میں بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، مثال کے طور پر پیار محبت کی باتیں ہو گئی۔ میاں بیوی آپس میں جو بات کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، بات کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے، صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپس میں بات چیت کر رہے تھے میاں بیوی، کوئی آدمی سے مراد میاں بیوی ہے اور کوئی دوسرا آدمی نہیں، آپس میں میاں بیوی بات کر رہے تھے اور کچھ باتیں اس طرح کی ہوئی کہ ان کو احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر منی خارج ہوا ہے ادھر ادھر کی بات سننے کی وجہ سے، تو فرمایا سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگا، کفارہ نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، صحبت کرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی نہیں، سوتے رہ گئے،
اتنے میں جو ہے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آپ حضرات نیند سے بیدار ہو جائے، سحری کا وقت ہو گیا۔ اب یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں سحری کھا لیتا ہوں تو پورے دن بھوک نہیں لگے گی، اگر میں نہا لیتا ہوں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ نہا کر کے میں کیا کھاؤں، سحری کھاؤں۔ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کھا لیا ناپاکی حالت میں اور اس کو نہانے کا وقت نہیں ملا تو فرمایا کہ روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سحری کھانے کے بعد فوراً وہ آدمی کیا کر لے، نہا لے۔ بہت سارے آدمی ایسا کرتے ہیں کہ رات میں صحبت کیا اور غسل نہیں کیے، پتہ چلا کہ وہ روزہ دین میں رکھے ہی نہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ الگ چیز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ناپاک ہوتے ہیں ان کا جو گناہ الگ سے ملے گا۔ اسی طرح کوئی نوجوان ہے موبائل غلط یوز کر رہا ہے، رمضان کا دن ہے، اور جو موبائل اس نے غلط استعمال کیا، اس سے جو ہے فحش تصویر یا فحش ویڈیو دیکھا جس سے احتلام ہو گیا، تو فرمایا کہ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، اسے قضا کرنا ضروری ہوگا، کفارہ اس پر نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان مسائلوں کو اپنے علماء کرام سے ہمیں معلوم کرنی چاہیے اور ان چیزوں پر صحیح طریقے سے ہم اترنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان کے تعلق سے اور 2-4 مسائل ہیں۔ ہم جو رمضان کا صدقہ فطر نکالتے ہیں، ہم لوگ یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مدرسے والا یا کوئی مرکزی اعلان آئے، اسی حساب سے ہم لوگ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ صدقہ فطر کا جو مقدار ہے، جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو فکس ہے وہ فکس ہے، وہ ہٹنے والا نہیں۔ آپ صدقہ فطر جو ہے 2.25 کلو گیہوں ادا کریں، 2.25 کلو گیہوں جو آپ ادا کریں گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ جو شہر میں جو پیکس میں جو ریٹ ہے، اسی ریٹ کے حساب سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ فلاں دکان والا جو 20 روپے لے لیا تو ہم بھی صدقہ فطر 20 ٹکا نکال کے دے دیے۔ میرے دوستو، آپ فائدہ اپنا ڈھونڈتے ہیں، مالی فائدہ، اسی طرح دینی فائدہ بھی آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ جہاں جس ریٹ میں ملے، جہاں سینٹر جگہ ہے، جو جگہ پیکس والی جگہ جو سرکاری ریٹ ہے، اسی ریٹ کے اعتبار سے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ تقریباً 50 یا 55 روپے جو ہے تخمینہ کر کے علماء کرام نے طے کیا ہے۔ باقی ہر علاقے کا صدقہ فطر جو ہے اس علاقے کے قیمت کی وجہ سے طے کیا جائے، قیمت کے ساتھ اعتبار سے طے کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے صدقہ فطرہ جو ہے ہر شخص پر واجب ہے، جو ہے عاقل ہے، بالغ ہے، جو مالدار ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ فطر سوچتے ہیں 20 رمضان آئے، 21 رمضان آئے، 27 آئے تب ادا کریں۔ میرے دوستو، موت جو ہے انسان کے لیے اتنی خطرناک چیز ہے، کب موت آ جائے، کیا منٹ میں آ جائے، سیکنڈ میں آ جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر جب صدقہ فطر واجب ہے، اس کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم صدقہ فطر کو ادا کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں، تاکہ ہمارے علاقے میں جو غریب خواتین ہیں، جو غریب عورتیں ہیں، جو غریب مرد ہیں، وہ پیسے ہمارا حاصل کر لے، پھر وہ جو ہے عید الفطر کے موقع سے اگر وہ کپڑا خریدنا چاہے یا اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے خوشی کا چیز مہیا کرنا چاہے تو سہولت کے ساتھ کر لیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر کو لیٹ کر کے ادا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے غریب آپ کے صدقہ فطر کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی ہم کو صدقہ فطر دے گا، ہمارے پاس پیسے آئے گا تو ہم بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ سامان خریدیں گے۔ آپ حضرات مارکیٹ میں جائیے، کپڑوں کی دکان میں جائیے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور ریٹ بھی جو ہے بڑھا چڑھا کر کے دکاندار لوگ لیتے ہیں۔ اگر ہم پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو غریب لوگ سہولت کے ساتھ ہمارے جو معاشرے میں ہے وہ صحیح طریقے سے کیا کر لیں گے؟ سامان وغیرہ خرید لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ المیہ ہے کہ لوگ صدقہ فطرہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ آئے گا نہیں، بلکہ تم اس کو دو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم ان کو زکوٰۃ جا کر کے دو۔ فطرہ اگر تمہارے اوپر واجب ہے تو غریبوں کے گھر میں جاؤ، غریب کو دیکھو گے،
ان کی غربت کو دیکھ کر تمہیں ترس آئے گا تو تم اللہ کا فضل ادا کرو گے کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے کہ وہ غریب آدمی ہے لیکن میں امیر ہوں، میں دے رہا ہوں۔ دل کے اندر نرمی پیدا ہے۔ اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں، کچھ مرد عورتیں ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے صدقہ فطرہ مانگنے نہیں آتے ہیں، وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں کے پڑوس میں پہلے صدقہ فطرہ ادا کریں، پہلے صدقہ فطرہ دیں اور دیکھ کر کے دیں کون غریب ہے، کون مستحق ہے۔ یہ ٹیمپو والا جو آتے ہیں، اسی طرح نوجوان لوگ جو آتے ہیں، ایسے لوگوں کو صدقہ فطرہ دیں تو بڑی تحقیق کر کے دیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ کو تحقیق کر کے دیں، اور نفل صدقہ کو تحقیق کرے یا نہ کرے کام بن جائے گا آپ کا۔ اگر کوئی آدمی صدقہ فطرہ بغیر تحقیق کا دیتا ہے اور وہ آدمی صدقہ فطرہ کا لائق نہیں ہے اور آپ کا پیسہ لے کے جاتا ہے تو آپ کا صدقہ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں ہے، اگر آپ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ جب آپ مریں گے کل قیامت کے دن، اللہ رب العزت ان لوگوں میں آپ کو شامل کر دیں گے جو لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ نہ نکالتا۔ الحمدللہ آج مسلمان زکوٰۃ جو نکالتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر نکالتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا کہ وہ اما السائل فلا تنہر، کہ تم مانگنے والوں کو، سائل کو مت جھڑکو، اس کو گالی گلوچ مت دو، اس کو بری بھلی باتیں مت کہو، بری باتیں مت کہو۔ اگر کوئی آدمی پر ہم کو یہ ڈاؤٹ ہو، یہ شک ہو کہ یہ آدمی جو ہے زکوٰۃ کے لائق نہیں ہے تو اس کو ہم ڈانٹیں گے نہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دیجئے، آپ جائیے۔ اگر ہم اس کو ڈانٹ دیں گے، اگر اس کو ایک دو باتیں کہہ دیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال سائلوں کو مت جھڑکیے، سائلوں کو مت برا بھلا کہیے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی فقیر مانگنے والا آپ کے دروازے پر چار چکا میں کیوں نہ آ جائے، میں چار چکا زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کتنے شاندار شکل میں کیوں نہ آ جائے مانگنے والا، تو فرمایا کہ اس کو مت جھڑکو، اس کو پیاری سے اچھی بھلی بات کہہ کر کے اس کو جدا کر دو، دینا ہے دو ورنہ کوئی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ اور فطرہ میں تحقیق کر کے دینا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم صدقہ فطرہ نکال دیے اپنے فیملی کے نام سے اور ادا ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ دے دیے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوا، تو زکوٰۃ کو اور صدقہ فطرہ کو تحقیق کر کے دیں، اور نفلی صدقات کو جو ہے ہم جیسے ہو ویسے دے دیں، کام بن جائے گا میرا۔ ایک مسئلہ اور، بہت سارے لوگ جب ٹائم ہو گیا، کیا ٹائم ہو گیا، بہت سارے لوگ جو ہے جب کھیتی کا غلہ کاٹتے ہیں، جیسے کہ مکئی کا موقع ہے تو مکئی کو، اسی طرح دھان، گیہوں، یہ سب جو لوگ عشرہ نکالتے ہیں تو بہت سارے لوگ عشرہ کو بھی جو ہے مساجد وغیرہ میں دے دیتے ہیں۔ عشرہ جو ہے مساجد میں نہیں لگتے ہیں، عشرہ جو ہے غریبوں پر لگیں گے۔ جو آدمی صدقہ فطرہ لیتے ہیں اسی کے لیے عشرہ لینا جائز درست ہوگا۔ مسجد میں نہیں دے سکتے آپ کسی کو، یا آپ کی بہن کوئی ایسی ہے کہ تنگ دست ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ سوچیں کہ عشرہ کیا کسی کو دیں گے، اپنی بہن کو دے دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے عشرہ اور زکوٰۃ اور فطرہ، ان تینوں چیزوں کو آپ جانچ کر کے دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ دینا ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے اور کوئی کام کا نہیں آئے۔ اور سب سے بہترین جو جگہ ہے خرچ کرنے کا، جو جگہ ہے میرے دوستو، وہ ادارہ ہے، دینی اسلامی ادارہ ہے، جس کو ہم مدرسے کے نام سے جانتے ہیں۔ مدرسے کے اندر آپ صدقہ زکوٰۃ فطرہ جو بھی دیں گے، آپ کو ہمیشہ قیامت تک ثواب ملے گا۔ کوئی بچہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اب ان کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا، جب تک چلتا رہے گا، وہ بھی پڑھائے گا کسی بچے کو، پھر ان کا شاگرد بھی کسی کو پڑھائے گا، تو آپ کا جو ہے یہ تعاون ہمیشہ قیامت تک کام آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں
کہ معاشرے کے اندر جو غریب مرد ہے یا غریب عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ مقصد میرا نہیں ہے، بلکہ اپنی پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھیں، اور ادارہ وغیرہ جو آتے ہیں ان کا تو خیال رکھنا ہی ہے، اس لیے کہ آج اسلام جو زندہ ہے انہی مدارس اسلامیہ سے زندہ ہے۔ آج اگر مدارس کو بند کر دیا جائے تو پھر دین کا کام جو ہے جہاں کا ہے وہیں رک جائے گا، اور مسلمان آپس میں جو ہے 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد یہ نہیں پہچانیں گے کہ میرا دین کیا ہے۔